جناب مفتی صاحب، سوال یہ کہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہے، کہاں تک یہ بات درست ہے؟ حدیث کے حوالے سے بتا دیجیے۔ کراچی سے محمد یاسین۔ دیکھیں، اصل میں یہ دو حدیثوں کو جوڑ کے بیان کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی بات بیان کرنے کا اصول یہ کہ اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ احادیث ضعیف ہیں، دوسری بات یہ کہ ایک حدیث میں ایسا نہیں ہے، یہ دو حدیثوں کو جوڑ کے بیان کیا جاتا ہے۔ جوڑ کے کیسے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو آدمی جہاد کر رہا ہو اور وہ کچھ پیسہ خرچ کرے، تو ایک پیسہ خرچ، ایک درہم خرچ کرنے کا ثواب 7 لاکھ کے برابر ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نماز پڑھے، ذکر کرے، اس کا ثواب اللہ کے راستے میں خرچ کیے گئے درہم سے 700 گنا بڑھ کر ہے۔ تو جب 7 لاکھ کو 700 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو 49 کروڑ بنتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی، اور ظاہر ہے کہ وہ اصل جو فضیلت ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کی ہے۔ اگرچہ اللہ کے راستے کا جو مفہوم ہے یہ وسیع ہے، وہ تبلیغ کو بھی شامل ہے، وہ علم دین کو بھی شامل ہے، لیکن اس طریقے سے یہ بات کہنا کہ حدیث میں یہ بات ہے کہ 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے، اس طریقے سے اس کو بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، ایک حدیث میں یہ آتا ہے، ان دو حدیثوں کو آپس میں جوڑا جائے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، اگرچہ احادیث ضعیف ہیں لیکن فضائل کے اندر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے۔ لیکن یہ کہنا کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے 49 کروڑ کا ثواب ملے گا، یہ بات ٹھیک نہیں۔ سعودی ریاض میں آمین بالجہر بولا جاتا ہے اور رفع یدین بھی کرتے ہیں، تو میں یہاں کیا کروں؟ آہستہ کروں یا اس کو فالو کروں؟ آپ حنفی ہیں تو آپ کو آمین بالجہر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، رفع یدین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مفتی صاحب، آپ 4 شادیاں کب کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ؟ واہ بھائی واہ، بس جب اللہ کرا دے گا تو کر لیں گے انشاءاللہ، آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، شوہر کی وفات کی عدت جو 130 دن گزارنی ہے وہ کس دن پوری ہوگی؟ یعنی جس دن شوہر کا انتقال ہوا وہ دن بھی گنا جائے گا یا نہیں؟ ایک شخص کا انتقال 15 جنوری کو صبح 7 بجے ہوا، تو اس شخص کی عورت کی عدت کس دن اور کس وقت ختم ہوگی؟ عدت ختم ہونے پر کیا عورت کو کوئی خاص کام یا کوئی خاص رسم بھی ادا کرنی ہوتی ہے؟ یہ بہت لوگوں کا سوال ہے۔ اکثر لوگ اس کے حساب میں 1-2 دن آگے پیچھے بتا کر شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے حساب کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں تاکہ کسی شبہ کی گنجائش نہ رہے اور سب کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ انڈیا سے عبد الرحمن۔ دیکھیں، اس کا جواب یہ کہ اگر شوہر کا انتقال، اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی مہینوں کو آپ دیکھیں کہ اسلامی مہینے کی اگر پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے، پہلی دوسری تاریخ کو، تو پھر ایسی صورت میں تو اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی 4 مہینے اس حساب سے آپ گزاریں گی۔ ہو سکتا ہے وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اس مہینے سے 4 مہینے 10 دن۔ لیکن اگر وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے کوئی درمیان آ رہا ہے، مثلا 10 تاریخ آ رہی ہے، 15 تاریخ آ رہی ہے، پھر آپ 130 دن گزاریں گی عدت، اور وہ عدت 130 دن ہوگی جس دن انتقال ہوا۔ جیسے آپ نے یہاں لکھا ہے کہ کس دن انتقال ہوا؟ 15 جنوری کو صبح 7 بجے ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 4 مہینے 10 دن 130 دن جب پورے ہوں گے نا، تو اس دن صبح 7:15 بجے ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ جو دن ہے یہ بھی اس میں شمار ہوگا، اور اس دن جب 7 بجیں گے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور کوئی خاص کام نہیں کرنا ہوتا عدت سے نکلنے کے لیے، اور عدت میں بھی کوئی خاص کام نہیں کرنا ہوتا۔ عدت میں کرنے کا کام یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، گھر سے بلا ضرورت نہ نکلے، اور یہی چیزیں ہیں۔ اور جب عدت ختم ہو جائے تو پھر یہ کہ اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، مہندی لگانا، میک اپ وغیرہ کرنا، یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ الگ سے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا کہ اب یہ عدت سے نکل گئی۔ اور عدت گزارنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کمرے میں بند کر دیں، وہ کمرے سے نہیں نکلے گی اور کمرے سے کھانا نہیں پکا سکتی، یہ چیزیں عدت کا حصہ نہیں۔